بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف عاملہ، 14 نمبر سبق ہے لام مفتوحہ۔ یہ لام مفتوحہ جو ہے یہ لام کسی جملے کے جو معنی ہوتا ہے اس کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس لام کو لام مفتوحہ کو لام ابتدا بھی کہتے ہیں۔ لام مفتوحہ یہ لام کسی جملے کے معنی کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس لام کو لام مفتوحہ کہتے ہیں۔ یہ لام جو ہے یہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے، یعنی یہ کسی جملے کے معنی کی تاکید کیا جاتا ہے، اس کو لام ابتدا کہتے ہیں، اور یہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ اسم کی مثال جب یہ اسم پر داخل ہو اور تاکید کے لیے ہو تو اس کی مثال ہے لزیدن۔ لزیدن یہ لام جو ہے یہ مفتوح ہے، یہ اگر مجرور ہوتا تو لزیدن ہوتا، لیکن لزیدن نہیں ہے بلکہ لزیدن افضل من عمر، ضرور زید جو ہے یہ عمر سے افضل ہے، یعنی اس کلام میں تاکید کی لیا گیا کہ زید واقعی اور تحقیق کے ساتھ یہ افضل ہے عمر سے۔ یہ ہے اسم کی مثال۔ فعل پر داخل ہے ان ربکم لیحکم بینکم، ان ربکم لیحکم بینکم، یہاں پر لام فعل پر داخل ہے، فعل پر ان ربکم بے شک آپ کے رب جو ہے لیحکم بینکم ضرور فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یہاں پر بھی تاکید کا معنی دیا، تاکید کے لیے ہے۔ تو یہ لام ابتدا جو ہے جملے کے جو معنی ہے اس میں تاکید پیدا کرتا ہے، اور یہ اسم فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ یہ اسم کی مثال ہے لزید افضل من عمر، یہ حرف جارہ میں سے نہیں ہے بلکہ لام مفتوحہ ہے، لام جارہ اکثر مکسور ہوتا ہے۔ اور یہ فعل کی مثال ہے ان ربکم لیحکم بینکم، تو لیحکم بینکم یہ فعل کی مثال ہے، یحکم جو ہے فعل ہے اور اس پر لام ابتدا اور لام مفتوحہ داخل ہے، اس لیے کہ لام مفتوحہ کو لام ابتدا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق حروف غیر عاملہ میں سے 16 قسموں میں سے 14واں قسم، یعنی یہ 14 نمبر قسم ہے لام مفتوحہ جس کو لام ابتدا کہتے ہیں، اور یہ ہے اس کی مثال ہے، اور یہ ہم نے بتا دیا کہ یہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔